موت آنے سے پہلے پہلے ادا کر دے. اگر شوہر نے ادا نہیں کیا ہے تو اس کے ترکے میں سے پہلے عورت کو جو ہے وہ مہر دیا جائے گا, اس کے بعد جو ہے وہ دیگر ورثہ کے اندر اس کا مال تقسیم ہوگا. ٹھیک صاحب, اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور جو بیوی ہے وہ پریگننٹ بھی ہیں تو اس صورت میں عدت کی کیا صورتحال ہوگی؟ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے اولات الاحمال ان یضعن حملہم اجلہن ان یضعن حملہم, کہ وہ حمل والیاں جن کو طلاق ہو گئی یا وہ شوہر جو ان کو چھوڑ گئے اور وہ پریگننٹ ہیں تو ان کی عدت وضع حمل ہے. جب ان کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ عدت سے فارغ ہوں گی. اگرچہ شوہر کے طلاق دینے کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد 2 دن بعد ہی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت 2 دن میں ہی ختم ہو جائے گی. اگر 9 مہینے میں پیدا ہو تو 9 مہینے میں ختم. مثال دے رہا ہوں, اگر 9 مہینے بعد پیدا ہو تو 9 مہینے تک عدت چلے گی. اور اگر وہ 4 مہینے کا حصہ ہے تو ان کی عدت, اگر 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے, 7 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے, تو جب بچہ پیدا ہوگا تب ان کی عدت. اچھا, یہ عدت اتنی لمبی تک چلے گی. وضع حمل قرآن نے فیصلہ کیا ہے. اچھا مجھ صاحب, حق مہر جو فکس کیا جاتا ہے یہ حق کس کو ہوتا ہے؟ کیا پیرنٹس جو لڑکی کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں کیا وہ اس کو فکس کرتے ہیں, یا لڑکی خود بھی فکس کر سکتی ہے کہ نہیں مجھے اتنا ہی حق مہر چاہیے؟ اس کا آنسر لیں گے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہا ہوں جی, کراچی سے. فرمائیے جناب. جی میرا سوال یہ ہے جی کہ طلاق کے بغیر ایسی کوئی بات یا حرکت ہے کہ جس سے نکاح ٹوٹنے یا مکروہ ہونے کا خدشہ ہو؟ ٹھیک, اس کے علاوہ بس یہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز خالد بات کر رہی ہوں لاہور سے. فرمائیے. جی میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ حق مہر میں جو زیور ڈالا ہوتا ہے لڑکی کو لڑکے کی طرف سے تحفے میں, تو وہ ایسا حق مہر ان کو کہتے ہیں کہ دیا, تو کیا یہ حق مہر کی ادائیگی اس طرح سے ہو جاتی ہے؟ ٹھیک, اس کے علاوہ؟ جی بس تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. پروگرام دیکھتے رہیے. مفتی صاحب, حق مہر کب سے اس کی ابتدا ہوئی ہے, کیسے ابتدا ہوئی ہے, یہ ہم اسٹارٹ میں بتا چکے ہیں, لیکن کالر دوبارہ سے جو ہے وہ جاننا. قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے قد علمنا ما فرضنا, کہ اس آیت سے مہر کا وجوب ثابت ہے. اور احادیث طیبات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا کہ انہوں نے اپنی ہر زوجہ محترمہ کو مہر عطا فرمایا, اور یہ عورت کا حق ہے. ابتدا کہاں سے ہوئی اس کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ مواد تو میرے علم میں نہیں آیا. یہ حدیث جو میں نے پڑھی حضرت آدم علیہ السلام کی, کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح کیا اللہ رب العزت نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے, تو ان کا حق مہر بھی تھا. وہ اگرچہ پیسوں کی صورت میں نہیں تھا کیونکہ اس زمانے میں اس کی ایسی ضرورت نہیں تھی, اور نہ ہی اور یہ پہلا نکاح تھا جو رب العزت کی طرف سے تھا, مگر اس میں بھی عوض چونکہ تھا, ایک چیز کا عوض دوسری چیز ہے, تو 10 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو یہ مہر قرار دیا گیا. پھر جب زمانہ چلتا رہا تو یہ عورت کا حق قرار دیا گیا, اور بالخصوص ہماری شریعت میں خود قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیت کریمہ عرض کی, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں 20 احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ عورت کا مہر ہونا چاہیے. آپ پیچھے زمانے میں نہ بھی جائیں تو اپنے نبی علیہ السلام سے شروع کریں تو حضور علیہ السلام کے نکاح کے بھی ہر نکاح کے مہر موجود ہیں. ٹھیک, مصعب آپ کی جانب آؤں گا. سائلہ نے ہم سے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص عورت کو جو منہ دکھائی میں گولڈ دیا گیا اور کہا کہ جو مہر کی رقم ہے وہ اسی میں ہی ادا ہو گئی, اور وہ گولڈ اتنا ہے کہ اس سے حق مہر ادا ہو سکتا ہے, تو کیا حق مہر ادا ہو گیا؟ منہ دکھائی یا بیوی کو تحفہ دینا, یا جس کو ہمارے یہاں بری کہتے ہیں کہ جناب لڑکے کے خاندان والوں کی طرف سے یا گھر والوں کی طرف سے لڑکی کو کچھ زیور دیا جاتا ہے, تو یہ کوئی شرعی رسم نہیں ہے, یہ کوئی معاملہ نہیں, یہ ہمارا ایک معاشرتی رواج ہے اور شریعت میں منع بھی نہیں ہے. لیکن مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے. اگر کسی نے منہ دکھائی نہیں دی یا اور کوئی تحفہ نہیں دیا تو اس سے نکاح کے اوپر یا دیگر معاملے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا.
ہاں مہر دینا جو ہے وہ مرد کی شرعی ذمہ داری ہے، تو اگر اس نے دیتے وقت یہ صراحت کر دی ہے کہ یہ جو میں زیور آپ کو دے رہا ہوں یہ آپ کے مہر کے بدلے میں ہے، اور وہ مہر کی مالیت کے برابر وہ سونا ہے یا اور کوئی چیز ہے، تو وہ مہر ادا ہو جائے گا جبکہ شوہر نے اس کو کہہ دیا ہے۔ اور اگر ویسے ہی تحفے کے طور پر اس نے دیا ہے تو پھر یہ تحفہ تو دے دیا بیوی کو، اب یہ واپس نہیں لے سکتا، لیکن مہر کی ادائیگی شوہر کے اوپر الگ سے لازم رہے گی۔ اور یہ ایک تھوڑا انٹرسٹنگ بات بھی ہے کہ ہماری عورتوں کی طرف سے یہ ایک بڑا شکوہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر ان کو جتنی مرضی چیزیں لا کر دے دے، جتنا مرضی تحفہ دے دے، لیکن آخر میں ان کا ایک شکوہ ضرور یہ ہوتا ہے کہ جی شریعت نے ہم کو ایک ہی حق دیا تھا مہر کا، وہ بھی ابھی تک نہیں ملا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے تمام مردوں سے کہ وہ اپنی بیویوں کا جو ہے وہ حق مہر ضرور ادا کر دیں تاکہ ان کا یہ شکوہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک، تجربے کا مصعب، نکاح اگر رجسٹر نہ ہو تو کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مثلا اگر نکاح کر لیا اور وہ نکاح نامہ آپ کے پاس ہی موجود ہے تو اس صورت میں جو ہے شرعی کوئی حیثیت ہے اس کی؟ بالکل شرعی حیثیت ہی اسی کی ہے کہ آپ بھلے پیپر نہ بنائیں، بھلے رجسٹرڈ نہ ہو۔ نہیں، جو رجسٹرڈ نہیں ہوا اس کی بات کر رہا ہوں۔ اسی کی بات میں کر رہا ہوں، جو رجسٹرڈ نہیں ہے تو بھلے رجسٹرڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ رجسٹر تو ایوب خان صاحب کے دور میں ہوا، تو ان سے پہلے جتنے لوگوں کے نکاح ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو شرعی نکاح ہی نہیں ہوئے، پھر 1450 سال میں جتنے ہوئے۔ تو یہ تو بعد میں سہولت کے لیے بنایا گیا قانون ہے، اور قانون پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، مگر جس نے بغیر پیپر کے نکاح کیا اور گواہ موجود ہیں، گھر والے موجود ہیں، ایجاب و قبول ہوا، تو وہ نکاح ہی ہے، شرعی نکاح ہی ہے، مگر قانونی لوازمات کو پورا کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اظہر، لقمان اور سام بن نوح کے حوالے سے انہوں نے پوچھا یہ کون شخصیات تھے؟ آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اس کا ذکر آتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کے لیے اب کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا بلکہ آپ کا چچا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد کے لیے خود مغفرت کی دعا کی، جو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو اس کے اندر اور آگے پھر ولی والدیہ وللمؤمنین، تو ولی والدیہ کا لفظ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا، وہ اپنے والد کے لیے ہے، تعارف نام تھا ان کے جی والد، تعارف جو تھا۔ اور یہ جو جہاں پر بھی ذکر آیا ہے تو عربی زبان میں چچا کے اوپر بھی اب کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور خود قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جس میں چچا کے اوپر بھی باپ کا اطلاق کیا گیا، اب کا اطلاق کیا گیا۔ تو یہ جو آزر تھا یہ بت بنا کے فروخت کیا کرتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بہت تلقین کی، اسلام کی دعوت دی، لیکن یہ اسلام کے اوپر نہیں آیا۔ اور جو آپ کے حقیقی والد تھے طارق، وہ مومن تھے، موحد تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے جتنے آباء و اجداد ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تک، وہ سب کے سب مومنین تھے اور ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ان میں کوئی بھی بت پرست نہیں تھا۔ کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ، السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی، ایک کالر اور ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لطیف لاہور سے بات کر رہا ہوں جی۔ فرمائیے لطیف صاحب۔ جی سوال یہ ہے کہ میرے بھائی نے میری بھابھی کو طلاق دی ہے اور تینوں طلاقیں اکٹھے دے دی ہیں، ٹھیک، لیکن میری بھابھی نے وصول نہیں کی، تو اس میں کوئی گنجائش ہے؟ وصول نہیں کی سے مراد لکھ کے دی تھی انہوں نے؟ جی لکھ کے دی تھی، اچھا، لیکن انہوں نے وصول نہیں کی۔ کوئی گواہ ہے اس طلاق کا کہ انہوں نے لکھ کے دیے ہیں؟ نہیں جی گواہ کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ مفتی صاحب، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق لکھ کر دی ہے اور بیوی نے وصول نہیں کی، بھلے وصول نہ کرے، طلاق کے لیے کسی گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ طلاق پہ انشاءاللہ کل تفصیلی ہم بات کریں گے، اور نکاح کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، طلاق کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اپنے فریج کے سامنے کھڑے ہو کے فریج کو بھی کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق ہو جائے گی، نہیں کنفرم کرنے کے لیے کہ شوہر نے دی ہے وہ یا تو نہیں اس وقت نہیں، تو شوہر تو کہہ رہا ہے میں نے طلاق دی ہے، بیوی وصول نہیں کر رہی ہے نا، تو پہلے وصول نہیں بھی کر رہی تو بولا میں طلاق دے چکا ہوں، بھلے وصول نہیں کرو، تو ہو جائے گا۔ ٹھیک،
ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا، اور یہ بریک لاہور، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا بریک ہے۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ تھوڑا سا لانگ بریک ہے۔ انشاءاللہ اذان فجر ہوگی، اس کے بعد ہم فوراً واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔